نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، علامہ مولانا عبدالرشید صاحب. ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورفعنا لك ذكرك. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. ومن تكن برسول الله نصرته إن تلقه الأسد في أعجامها تجمي. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. انتہائی معظم، مکرم، قابل صد احترام علماء کرام، میرے معزز بزرگوں، بھائیوں اور پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی مقام اور مرتبے کے لحاظ سے اتنی بلند و بالا ہے کہ ایمان سے مجھ جیسے گناہگار کو اگر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے غلام کے پاؤں کے نیچے کی مٹی مل جائے نا تو جنت کا سردار بن جائے. اور یہ ذوقی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے. ایک دو نے نہیں، سبھی نے اسے تسلیم کیا. ابتدا کر رہا ہوں گولڑا شریف کے تاجدار حضرت پیر نصیر الدین رحمۃ اللہ علیہ کہ اس مبارک شعر سے جس نے ہمارے دلوں کو یقیناً تڑپایا. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا بڑا پیارا شعر ہے. پیر صاحب فرماتے ہیں، نہ ہی عرش فرش پر ہے تیری عظمتوں کا چرچا، تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. فرماتے ہیں کچھ وہ ہیں جو دنیا پہ بادشاہی کرتے ہیں، یا رسول اللہ تیری وہ ذات ہے کہ زمین کے نیچے بھی تیری بادشاہی ہے. لے آؤ نا کسی سپر طاقت کو. امریکہ یہ تو دعوے کرتا ہے نا کہ میں ساری دنیا کی مانیٹرنگ کرتا ہوں، واقعی کرتا ہے، لیکن کرتا ان کی ہے جو زمین کے اوپر ہیں، اسے زمین کے نیچے کا کوئی پتہ نہیں. یہی تو وجہ ہے جب زلزلہ آئے امریکی مشینری فیل ہو جاتی ہے، پتہ ہی نہیں ہوتا، ٹائم سے پہلے نہیں بتا سکتے فلاں ٹائم زلزلہ آئے گا. قربان مصطفیٰ کریم کے قدموں کے اوپر کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے یہ اعزاز بخشا، دنیا کے ہر بادشاہ نے زمین کے اوپر حکومت کی، میرے آقا نے زمین کے نیچے بھی حکومت کی. تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. قبر کے اندر کس کے بارے پوچھا جاتا ہے؟ حضرت موسیٰ کے بارے نہیں پوچھا جاتا اور نہ ہی پوچھا گیا. حضرت عیسیٰ کے بارے نہیں پوچھا جاتا، نہ ہی پوچھا گیا. 1,24,000 یا کم و بیش پیغمبران کرام میں سے کسی کے بارے قبر میں سوال نہیں ہوا. حوالے کے طور پہ فتح الباری بڑی بڑی کتابیں آپ دیکھ سکتے ہیں، بلکہ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ جو مالکی مذہب کے ایک جید عالم ہیں، ان کی تحقیق تو یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے سوال کرنا ہے ہی نبی پاک کی خصوصیت. نبی پاک کے سوا کسی پیغمبر کے بارے قبر میں سوال ہوا ہی نہیں. تہ خاک بھی لحد میں تیرا نام چل رہا ہے. مٹی کے نیچے جس کا نام چل رہا ہے، مٹی کے اوپر جس کا نام چل رہا ہے، آسمان پہ جس کا نام چل رہا ہے، جنت کے اندر جس کا نام چل رہا ہے، دوزخ میں بھی اسی کا نام چل رہا ہے، عرش پہ بھی اسی کا نام چل رہا ہے. بڑا پیارا شعر ہے. کیا سرمد نے اعلان کیا ہم سر کو کٹا کر پیتے ہیں، منصور نے یہ اعلان کیا
ہم دار پہ چڑھ کر پیتے ہیں، موسیٰ نے اعلان کیا ہم طور پہ جا کر پیتے ہیں، پینا و پلانا ہے ان کا جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں۔ وہ سارے زمین پہ رہ کر پیتے رہے، وہ سارے زمین پہ رہ کر اپنے عشق و مستی کا اعلان کرتے رہے، لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تیرے قدموں کی عظمت پہ قربان تو وہاں چلا گیا جہاں کوئی پہنچا ہی نہیں۔ پینا و پلانا ہے ان کا جو عرش پہ جا کر پیتے ہیں، اور یہ حقیقت ہے میرے بھائیوں بزرگوں، ذوقی باتیں کرنے کی ضرورت ہی نہیں۔ اس لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے بارے جو جھوٹ بولتا ہے میرے خیال میں اس سے بڑا بدبخت کوئی ہے ہی نہیں۔ کیوں؟ جہاں سچ اتنا ہو ختم نہ ہو وہاں جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ عموماً جھوٹ وہاں بولا جاتا ہے جہاں سچ کا پتہ نہ ہو یا سچ ملے نہ۔ یہاں سچ اتنا ہے کہ وہ پورا نہیں ہوتا، جھوٹ بولنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ علامہ شہاب الدین قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ علماء کرام تشریف فرما ہے، نام سے سارے واقف ہیں، المواہب اللدنیہ، مشہور کتاب علامہ قسطلانی کی، جس کی شرح لکھی ہے علامہ محمد بن عبد الباقی زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے 8 جلدوں میں۔ علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ کی یہی مواہب اٹھائی ہے 3 جلدوں میں، میرے پاس سعودی عرب کی چھپی ہوئی ہے۔ علامہ نے کہا میں نے کتاب لکھی کیوں؟ کتاب اس لیے لکھی کہ ایک دن مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھا تھا، مجھے سخت بھوک لگی، کبھی سوچا ہوٹل پہ چلا جاؤں کھانا کھا کے آؤں، کبھی سوچا کسی ہمسائے کا دروازہ کھٹکھٹاؤں کھانا مل جائے گا، کبھی سوچا رات بھوکے گزارتا ہوں یہیں رسول اللہ کے قدموں میں، صبح جا کے کہیں کھانا کھاؤں گا۔ کہتے ہیں سوچتے سوچتے دل میں خیال آیا قسطلانی دنیا کے بڑے سخی کی بارگاہ میں بیٹھ کے بھوکا کیوں مرتا ہے؟ دنیا کے بڑے سخی کی بارگاہ میں بیٹھ کے ہوٹل پہ کیوں جاتا ہے؟ دنیا کے بڑے سخی کی بارگاہ میں بیٹھ کے کسی کا دروازہ کیوں کھٹکھٹاتا ہے؟ قصیدہ بردہ شریف کا شعر ہے، آپ کی خدمت میں سماعت کے لیے عرض کروں۔ امام بصیری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کزار فی طرفن والبدر فی شرفن والبحر فی کرمن والدہر فی ہمم، کل بدر فی شرفن والبحر فی کرمن والدہر فی ہمم۔ کہتے ہیں خدا کی قسم آج تک دنیا سمندر کی انتہا نہیں پا سکی، لیکن ممکن ہے سمندر کی انتہا کو پانا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت کی انتہا تو انتہا رہی، ابتدا پانا بھی کسی کے بس کا روگ نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اہل سنت، عظمت و شان مصطفیٰ۔ تو قسطلانی فرماتے ہیں دل میں خیال آیا نبی پاک کی بارگاہ میں بیٹھ کر کسی اور سے مانگنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ صرف زبان سے اتنا عرض کی یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں، بس اتنا کہا۔ اس کے بعد درود شریف پڑھنے میں مصروف ہو گیا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ایک عربی آیا جس نے نقاب اوڑھا ہوا تھا، ایک تھال میرے سامنے رکھا جس کے اندر کھانا تھا، کہا جناب یہ کھائیے۔ میں نے کہا کہاں سے لے آئے ہو، کہاں رہتے ہو، تمہیں کیسے پتا چلا میں بھوکا ہوں، یہاں بہتے بیٹھے ہیں، شاید کسی اور کو دینا چاہتے ہو؟ ہنس پڑا، کہا جن سے مانگا تھا انہوں نے بھیجا ہے، جن سے مانگا تھا انہوں نے بھیجا ہے۔ اسی پر قسطلانی رحمت اللہ علیہ کی مواہب اٹھائیے، اس کے اندر قسطلانی نے لکھا لا فرق بین موتہ و حیاتہ فی مشاہداتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم و نجاتہم و عزائمہم و خواترہم وذالک عندہ جلی لا کفا بہ۔ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، کہا یہ نہ سمجھ کہ رسول اللہ چلے گئے، نہیں آج بھی اسی طرح زندہ ہے، جس طرح تھے اسی طرح ہے۔ لا فرق بین موتہ و حیاتہ، ہم گناہگاروں کو دیکھنے میں کوئی فرق نہیں، جس طرح وفات سے پہلے دیکھتے تھے آج بھی اسی طرح دیکھ رہے ہیں۔
فی مشاہداتہ لامتہ و معرفتہ باحوالہم، ہمارے حالات جانتے ہیں، ونیاتہم، ہماری نیتوں کو جانتے ہیں، وعزائمہم، ہمارے ارادوں کو جانتے ہیں، وخواطرہم، ہمارے دل کے اندر کھٹکنے والے خیالات کو بھی جانتے ہیں۔ وذالک عندہ جلی لا خفا بہ، کہا یہ چیزیں رسول اللہ کے سامنے مخفی نہیں ہے، کھلا ظاہر ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ میں نہیں کہہ رہا، شہاب الدین قسطلانی کہہ رہا ہے۔ پھر اس کے اوپر مہرے ثبت فرمائی علامہ زرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کے اندر۔ آگے جا کے علامہ کہتے ہیں ہمارے حالات رسول اللہ سے مخفی کیوں ہوں جبکہ سارے اعمال روزانہ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش ہو رہے ہیں۔ میں کہا کرتا ہوں وہ کسی اور کا نبی ہوگا جو مر کے مٹی ہو گیا، ہمارا نبی مر ہی نہیں سکتا، مٹی کہاں ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا۔ ہمارا نبی تو بڑے دور کی بات ہے، ہمارے نبی کے غلام ختم نہیں ہو سکتے، نبی تو نبی رہا۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی، سردار کا عالم کیا ہوا۔ چلیے ذرا ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ علماء شافعیہ کے اندر اعلیٰ ترین مقام رکھتا ہے۔ غیروں کے نام اس لیے لے رہا ہوں تاکہ آپ کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ صرف گیت اور ترانے گانے والے حنفی نہیں ہیں، سارے ہیں۔ شہاب الدین ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مشہور کتاب ہے الصواعق المحرقہ، 20 جلدوں میں، نام ہے اس کا فتاوی حدیثیہ، 20 جلدوں میں، اور ان میں سے وہ مسائل جو کسی خاص جلد سے تعلق نہ رکھتے تھے ان کو جمع کر کے الگ کر کے اس کا نام رکھا فتاوی حدیثیہ۔ اس فتاوی حدیثیہ کے اندر نقل کیا ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ نے شیخ بوئی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے کہ جب شیخ بوئی الدین نے اپنی مشہور کتاب فتوحات مکیہ لکھی تھی، علماء جانتے ہیں فتوحات مکیہ لکھی تھی، ایک دن شیخ کے پاس ایک بزرگ آئے، کہا شیخ یہ کتاب تو لکھ دی، اتنا پتہ ہے کہ خدا نے اسے قبول بھی فرمایا یا نہیں فرمایا؟ شیخ جوش میں آیا، کہا لے جا میری یہ کتاب، جا کے اسے کعبے کی چھت پہ رکھ دے، سال کے بعد اگر اسی طرح پڑی رہے پھر تو کہے گا نا خدا نے قبول فرمائی۔ سال کے بعد سال کے بعد اگر کتاب اسی طرح پڑی رہے پھر تو مانے گا، آج ہی لے جاؤ۔ کعبے کے چھت پہ کتاب رکھی گئی، اٹھائیے یہی فتاوی حدیثیہ۔ سال کے بعد جب جا کے دیکھا، آپ بتا سکتے ہیں سال میں کتنی آندھیاں آتی ہیں، سال میں کتنی بار بارش آتی ہے؟ بارشیں آتی رہیں، آندھیاں آتی رہیں، خدا کی قسم تاریخ بتاتی ہے کتاب کا ایک ورق الٹا نہیں، کتاب کا ایک لفظ مٹا نہیں، کتاب کا ایک نقطہ ختم نہیں ہوا۔ سال کے بعد جب جا کے کتاب کو اٹھایا، جس حال میں رکھا تھا اسی حال میں پڑی تھی۔ وہ ہماری کتابوں کا یہ حال ہے، ہمارے نبی کا حال کیا ہوگا؟ یہ تو غلاموں کی کتابوں کا حال ہے۔ یہ غلاموں کی کتابوں کا حال ہے، انہیں بارش نہ مٹا سکی، انہیں آندھیاں ختم نہ کر سکی، انہیں آگ نہ جلا سکی۔ مولانا جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ تو مشہور بزرگ ہیں نا، سب جانتے ہو، یہی جلال الدین رومی رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد تھے شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ، جن کے بارے رومی خود آپ کہتا ہے کہ مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد۔ تو شمس تبریزی رحمت اللہ علیہ کے پاس مولانا جلال الدین رومی گئے،
رومی صاحب نے کتاب اٹھائی ہوئی تھی، شمس تبریزی نے پوچھا یہ کیا ہے؟ رومی نے کہا جناب میری کتاب ہے۔ شمس تبریزی حوض پہ بیٹھے تھے، شمس تبریزی نے کہا کتاب دکھاؤ، رومی کی کتاب شمس تبریزی نے لی اور حوض میں پھینک دی، پانی کے حوض میں پھینک دی۔ رومی رحمت اللہ علیہ چیخنے لگے، جناب بڑی مشکل کے بعد کتاب ملی، تم نے پانی کے اندر پھینک دی، یہ تو خراب ہو جائے گی۔ کہا خاموش رہو خاموش رہو۔ تھوڑی دیر کے بعد شمس تبریزی نے وہی کتاب نکالی، کہا دیکھو کوئی لفظ مٹا ہے یا نہیں مٹا، دیکھو کوئی ورقہ بھیگا ہے یا نہیں بھیگا۔ کہا اس پہ تو کوئی اثر ہی نہیں ہوا، کیا پڑھا ہے؟ کہا تم نے کتاب پڑھی تھی، ہم نے خدا سے پڑھا، وہ تمہارا علم تھا، یہ ہمارا علم ہے۔ یہ ہیں ہمارے بزرگ جن کی کتابیں نہیں مٹ سکتی، رسول تو بعد کی بات ہے۔ اس لیے میرے بزرگوں، ہمارا رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ رسول نہیں ہے جس کا نام چلا جائے، نہیں نہیں، غم خور یا وانا گردد ہو دے تو، بلکہ عالم یا و گردد اندرو۔ یہ رسول مٹنے نہیں آیا تھا، یہ تو مٹنے والوں کو زندگی بخشنے آیا تھا۔ وہ مشہور واقعہ ہے نا کہ جب بچپن میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چلے گئے، بچپن میں حضرت حلیمہ نے نبی پاک کو تلاش کیا، نبی پاک کہیں نہ ملے، مائی صاحبہ پریشان ہوئی، پتہ نہیں کوئی دشمن لے گیا کیا ہوا۔ تھوڑی دیر کے بعد مائی صاحبہ نے کعبے کا طواف کیا، عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئی، کہا جی میرا بیٹا کہیں گم ہو گیا، پتہ نہیں کہاں چلا گیا۔ عبد المطلب ہنس پڑے۔ رومی نے کہا عبد المطلب کہتے ہیں غم خور یا وانا گردد ہو دے تو، بلکہ عالم یا و گردد اندرو۔ کہا حلیمہ پریشان کیوں ہوتی ہے؟ یہ نہیں مٹے گا، یہ مٹنے والوں کو زندگی عطا کرے گا، یہ کہیں گم نہیں ہو سکتا، یہ گم ہونے والوں کو راستہ عطا کرے گا۔ اسی کے دامن کے اندر تو گم شدہ آ کے ہستی پائیں گے، زندگی پائیں گے۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج ابو بکر صدیق کو چپا چپا کیوں جانتا ہے، اس لیے کہ وہ رسول اللہ کا غلام تھا۔ صدیق اکبر کو یہ عظمت اور یہ ہمیشہ کی زندگی کس چیز نے بخش کی؟ رسول اللہ کی غلامی نے بخش کی۔ آج ابو جہل پہ لعنت ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے ہو رہی ہے کہ نبی پاک کا دشمن تھا۔ یہ تو وہ پاک ہستی تھی جو ان کے ساتھ مل گیا، ہمیشہ کے لیے زندگی پا گیا، کوئی اسے مٹا سکتا ہی نہیں، اور جسے دوزخ کی آگ نہ کھا سکے، جسے پل صراط نہ ختم کر سکے، جسے کوئی مٹا ہی نہ سکے، مصطفیٰ کریم کا سچا غلام ہوتا ہی وہی ہے۔ ساری کائنات کے اوپر اس کی حکمرانی ہو، جہاں مرضی آئے چلا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ پلاتی ماں ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا، نام مائی کا برکت ہے۔ جس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کا وصال ہوا تھا، اس وقت یہی ام ایمن موجود تھی جنہوں نے نبی پاک کو پالا اور نبی پاک کو دودھ پلایا اور آپ کی پرورش فرمائی۔ ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا ایک دن یہ نبی پاک کی بکریاں چلا رہی تھی، کہتی ہیں مجھے سخت پیاس لگی، اتنی پیاس کہ برداشت سے باہر تھی، اب پریشان کیا کروں؟ اسی اثناء میں میرے منہ سے صرف اتنا نکلا، مولا تیرے معبود کی بندی ہوں اور پیاس لگی ہے، بس اتنا کہا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک نقاب پوش بزرگ آئے، انہوں نے پانی کا ایک گلاس دیا جو میں نے پیا۔ ام ایمن کہتی ہیں خدا کی قسم اتنا میٹھا پانی میں نے پوری زندگی میں نہیں پیا تھا۔ پانی پیا، پانی پینے کے بعد وہ بزرگ چلے گئے، نبی پاک کے پاس آئی، نبی پاک کو آ کے بتایا اس طرح پیاس لگی، اس طرح بزرگ پانی لے کے آئے، وہ پانی پیا، بہت ہی میٹھا پانی تھا۔ فرمایا ام ایمن وہ بزرگ تھے کون؟ یا رسول اللہ یہ میں نہیں پوچھ سکی کون تھے۔ فرمایا حضرت خضر تھے جو تجھے پانی دینے آئے تھے۔ اب نتیجہ آپ کے سامنے ہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت، عظمت مصطفیٰ۔
یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت نہیں، ان کی عظمت کی ایک چھوٹی سی جھلک ہے۔ مصطفیٰ کریم کی عظمت خدا ہی جانتا ہے، کہاں سے شروع ہوتی ہے کہاں جا کے ختم ہوتی ہے۔ مجھ جیسا گناہگار اسے بیان کر ہی نہیں سکتا۔ یہ وہ کتاب ہے جس کی ابتدا ہی رب العالمین نے فرمائی اور اختتام بھی رب ہی کر سکتا ہے، کسی کے بس کا روگ نہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنا، مصطفیٰ کریم کی عظمتوں کو چھیڑنا کسی کے بس کا روگ نہیں ہے۔ کلمیں ختم ہوئیں، عمریں ختم ہوئی، قلم ٹوٹ گئے، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ اور یہ حقیقت ہے، آج تک دنیا بیان کرتی چلی آئی، بیان کر رہی ہے اور قیامت تک بیان کرتی رہے گی۔ کسی نے یہ دعویٰ کیا کہ مصطفیٰ کا حسن پورا ہو گیا، کسی نے کہا مصطفیٰ کی سخاوت پوری ہو گئی، کسی نے کہا مصطفیٰ کا حسن مکمل ہو گیا، مصطفیٰ کا علم پورا ہو گیا، مصطفیٰ کی سخاوت مکمل ہو گئی، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت مکمل ہو گئی، شفقت مکمل ہو گئی۔ نہیں نہیں، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ دینے والا کوئی دنیا کا بادشاہ نہ تھا، رب ذوالجلال تھا۔ اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ رب کے خزانے ہیں ہی مصطفیٰ کے لیے۔ یہ بات آپ کی سمجھ میں آئے گی، یقیناً آئے گی۔ بتائیے، جنت کی ابتدا کوئی پتہ نہیں، جنت کتنی لمبی ہوگی کوئی پتہ نہیں، کتنی چوڑی ہوگی کوئی پتہ نہیں۔ قرآن نے صرف اتنا تعارف کرایا، ساتوں آسمانوں اور زمینوں کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑو تو یہ ہے جنت کی چوڑائی۔ جس کی چوڑائی اتنی، لمبائی کتنی خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ اتنی لمبی جنت خدا نے بنائی، ہاتھ باندھ کے بزرگوں سے اتنا تو پوچھ سکتا ہوں کہ اتنی لمبی جنت خدا نے کیوں بنائی؟ کیا معاذ اللہ وہ خود ٹھہرے گا؟ وہ تو ٹھہرنے سے پاک۔ کیا معاذ اللہ خدا کی بیوی ٹھہرے گی؟ وہ بیوی سے پاک۔ کیا خدا کے ماں باپ ٹھہریں گے؟ وہ ان سے پاک۔ کیا خدا کے بیٹے ٹھہریں گے؟ وہ ان سے پاک۔ اور جو بیوی سے پاک، جو بچوں سے پاک، جو ماں باپ سے پاک، جو خود ٹھہرنے سے پاک، گھر کیوں بناتا ہے؟ اتنا تو پوچھ سکتے ہو نا کہ چودھری صاحب یہ گھر کیوں بنایا ہے؟ آپ تو جا رہے ہیں، یہاں کون ٹھہرے گا؟ اتنا تو پوچھنے کا حق ہے نا۔ جب پوچھا، مولا خود نہیں ٹھہرتا، ٹھہرنے سے پاک، ماں باپ سے پاک، بیوی بچوں سے پاک۔ اتنی لمبی جنت کس کے لیے بنائی؟ فرمایا محبوب تیرے لیے بنائی، تیرے دوست اس میں ٹھہریں گے۔ اتنی لمبی دوزخ کس کے لیے بنائی؟ تیرے دشمنوں کے لیے بنائی، اس میں تیرے دشمن آئیں گے۔ تو جس نے اپنے محبوب کے لیے جنت بنائی، اٹھائیے مرقات مولا علی قاری رحمت اللہ علیہ نے ابن ابی دنیا، حدیث کی مشہور کتاب ہے، اس کے حوالے سے لکھا جنت کے اندر بہت مقامات خدا نے خالی چھوڑ دیے۔ یوں سمجھیے کہ آپ کا یہ شہر یزمان، اس میں کئی پلاٹ خالی، عموماً سرکاری پلاٹ پڑے ہوتے ہیں، حکومت کی جب مرضی آتی ہے پھر وہ الاٹ کرتے ہیں، غریبوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایسا ہوتا ہے۔ تو جنت کے اندر رب نے بہت پلاٹ خالی چھوڑ دیے، کوئی عمارت نہیں، کچھ نہیں۔ ایک دن جبریل امین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہتا ہے، میں نے رب سے پوچھا مولا جنت کے اندر یہ سارے پلاٹ خالی پڑے ہیں، ان میں کیا بنانا ہے، کیا تعمیر کرنا ہے؟ رب نے جواب دیا، جبریل کچھ نہیں بنے گا، یہ پلاٹ محبوب کے لیے چھوڑے ہیں، یہ پلاٹ محبوب کے لیے چھوڑے ہیں۔ محبوب کی مرضی کسی کو دے، جسے چاہے گا محبوب دے گا۔ یہ الاٹمنٹ نہ تیرے لیے ہے نہ کسی اور کے لیے، یہ محبوب کے لیے ہے۔ یہی تو وجہ ہے کہ جنت کے اندر کون جائے گا؟ مجھے روکا فرشتوں نے تو بے دم یہ ندا آئی، اسے جانے دو جنت میں یہ بندہ ہے محمد کا، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بندہ ہے جنت کے اندر بھی اسی نے جانا ہے۔ جو مصطفیٰ کا بندہ نہیں ہے اس کے اوپر جنت ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ میرے بزرگوں بھائیوں، یہ ذوقی باتیں نہیں، یہ حقیقت ہے۔ رب ذوالجلال کی بادشاہی کی کوئی ابتدا نہیں، کوئی انتہا نہیں۔ رب جو ہے اور پھر اپنے محبوب کو دینے والا بھی رب ہے۔ رب جب کسی کو دیتا ہے وہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے۔ دیکھیے رب کی ابتدا کا کسی کو پتہ ہے؟ ہمارا باپ
خدا ہر ایک کے باپ جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائے. ہمارا باپ تھا رب تھا, ہمارا دادا رب تھا, اس سے پہلے رب تھا, اس سے پہلے رب تھا, آسمان تھے رب تھا, آسمان نہ تھے رب پھر بھی تھا, کچھ نہ تھا رب پھر بھی تھا, جب کوئی شے نہ تھی رب تھا. اب رب کی ابتدا کا کوئی پتہ نہیں ہے, ہر شے چلی جائے گی رب پھر بھی ہوگا. تو رب کی نہ ابتدا کا پتہ نہ رب کی انتہا کا پتہ. آپ نے علماء سے یہ سنا کیا, ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, رب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجتا ہے. ایسے ہے نا, بھیجتا رہتا ہے, گرامر کے مطابق معنی یہی ہے, بھیجتا رہتا ہے. اب اتنا تو میں پوچھ سکتا ہوں, جب سے رب تھا درود جاری تھا, جب تک رب ہے درود جاری ہے. رب کی ابتدا نہیں, درود کی ابتدا نہیں, رب کی انتہا نہیں, درود کی انتہا نہیں. لے آؤ کوئی ایسا بچہ ابھی پیدا ہی نہ ہوا ہو, اس کا نام رکھ دیا جائے. نہیں, بچہ آتا ہے پھر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ کس کی شکل, کیا نام, کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا, یہ پیدا ہونے کے بعد فیصلے ہوتے ہیں. مصطفیٰ کریم تیری عظمت پہ قربان, تو ابھی آیا نہیں درود جاری, تو ابھی آیا نہیں عظمتیں جاری, تو ابھی آیا نہیں نام جاری, تو ابھی آیا نہیں چرچا جاری. یہ وہ رب ذوالجلال کا سچا محبوب ہے کہ رب ذوالجلال جب سے تھا رب نے مصطفیٰ کی تعریف شروع کی ہے اور جاری رہے گی. اور لطف کی بات یہ ہے, ابن عساکر حدیث کی مشہور کتاب ہے, اس کی ایک حدیث سنیے اور ایمان تازہ کیجئے. آدم علیہ السلام کی ایک پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی تھی. حضرت آدم کی بائیں پسلیوں میں سے ایک پسلی سے حضرت حوا پیدا ہوئی. جب حضرت حوا بائیں پسلی سے پیدا ہوئی, آدم علیہ السلام جنت میں لیٹے ہوئے تھے. جب آنکھ کھولی دیکھا آپ کے ساتھ ایک خاتون بھی لیٹی ہوئی ہے. مولا یہ کون ہے؟ یہ آپ کی بیوی ہے جس کا نام حوا ہے. مولا ٹھیک ہے, پھر میں انہیں بیوی بنا سکتا ہوں, ازدواجی تعلقات قائم کر سکتا ہوں؟ فرمایا نہیں, پہلے اس کا حق مہر ادا کرو, پہلے اس کا حق مہر ادا کرو, اس کے بعد اسے اپنی بیوی اور زوجیت کے اندر لے آ سکتے ہو. مولا حق مہر کیا؟ اٹھائیے ابن عساکر, رب نے فرمایا میرے محبوب پہ 15 بار درود شریف پڑھو. تو درود کا انکار کرنے والوں, تم تو پیداوار ہی درود کی ہو. بابا جی درود کے صدقے آئے نا, تو جب بابا جی درود کے صدقے آئے, اولاد بھی درود کے صدقے آئی. اگر درود کا انکار ہے تو وہ درود کا نہیں, وہ خود اپنے وجود کا انکار ہے. کیوں؟ حضرت آدم آ رہے ہیں, حضرت حوا کے ساتھ شادی ہو رہی ہے درود شریف کے صدقے. اشارہ یہ تھا کہ نسل انسانی آہی محبوب کا صدقہ رہی ہے. خدائے بزرگ و برتر نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بے پناہ عظمتیں عطا فرمائیں. ایک لمبی حدیث کا مختصر خلاصہ آپ کی خدمت میں عرض کروں جس سے آپ کا ایمان تازہ ہو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ایک پہلو آپ کے سامنے پوری طرح نکھر جائے. بخاری مسلم حدیث کی تقریباً ہر کتاب کے اندر آپ کو یہ حدیث ملے گی. ہر کتاب حدیث کی ہر کتاب کے اندر یہ حدیث ملے گی. اور اس حدیث کو کہتے ہیں متفق علیہ. علماء تشریف فرما ہے متفق علیہ حدیث قرآن کے بعد درجہ رکھتی ہے, یعنی قرآن پاک کے بعد سب سے بڑی اتھارٹی اور قرآن پاک کے بعد سب سے بڑا آئین کیا ہے؟ یہی متفق علیہ حدیث ہے. قیامت کا دن ہے, ساری نسل انسانی جن میں پیغمبران کرام شامل, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ, پریشان. کیوں پریشان؟ رب حساب نہیں لے رہا, رب حساب نہیں لے رہا. اور یہ ذہن میں رہے کہ بادشاہوں کے خلاف تو ہم جلوس نکالتے ہیں کہ پتہ ہوتا ہے, اسلام آباد چلے جاتے ہیں, وہاں جا کے مارچ کرتے ہیں کہ ہمارے وزیر اعظم صاحب وہاں رہتے ہیں, لیکن جب بادشاہ کے گھر کا ہی پتہ نہ ہو جلوس کہاں نکالو گے؟ یہی ہے نا.
रब के घर का किसी को पता नहीं। और लुत्फ ये है कि सबसे बड़ा घर रब का ये है, सबसे बड़ा घर ये है। दूसरे अल्फाज में जलूस उसकी बजाय अपना निकालो, क्यों? वो तो यहाँ है। इसीलिए रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने कहा दिल बदस्ता वर के हज्जे अखबार आस्ते अद हजारा काबा यक दिल बेहतर आस्ते। कहा किसी का दिल ना दुखा, क्यों? काबे गिर जाए कोई बात नहीं, दिल ना गिरे, क्यों? काबा बुनियादे खलीले आधा रास्ते दिल न दरगाहे जलीले अकबर आस्ते। कहा काबे को बनाने वाला खलील था और इसको बनाने वाला वो करीम है, दिल न दरगाहे जलीले अकबर आस्ते। लेकिन अफसोस हमारी सोच पर कि जो सबसे बड़ा मुकद्दस था उसका तो हमें पता ही नहीं है। आज इंसान पानी से भी कम समझा जाता है। इंसान की कीमत मैं नहीं बता सकता, इंसान की कीमत दुनिया का बादशाह नहीं बता सकता। इंसान की कीमत पूछनी है तो उससे पूछो, क्यों? इंसान को बनाया उसी ने, और फिर इंसान फिर रहा उसका दिल, दिल की कीमत भी वही बताएगा, क्यों? उसका घर यही है। मा वासियानी अर्दी वला समाई वलाकिन वासियानी कल्ब अब्द याल मोमिन। फरमाया बड़ा लंबा आसमान है, मैं यहाँ नहीं ठहर सकता, ये मुझे नहीं समा सकता। जमीन लंबे होने के बावजूद मुझे नहीं समा सकती, ये छोटा सा दिल मुझे समा लेता है। ये छोटा सा दिल मेरी जल्बों की आमाजगाह बन जाता है। इसीलिए तो कहा इकबाल ने ना बचा बचा के तू रखी से, तेरा आईना है वो आईना जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है। दुकाने आईना साज में दुनिया के आईने टूट जाएं बेकीमत हो जाते हैं, ये आईना जितना टूटे उतना ज्यादा बाकीमत बनता है। ये वो आईना है। इसीलिए तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बुखारी शरीफ की हदीस है खुद फरमाया, नबी पाक ने रब से पूछा था मौला कहाँ मिलेगा? कलीसे में मिलेगा, महबूब वहाँ भी मिलूंगा। मौला मंदिर में मिलेगा, वहाँ भी मिलूंगा। मौला गिरजे में मिलेगा, वहाँ भी मिलूंगा। मौला काबे में मिलेगा, वहाँ भी मिलूंगा। मौला मस्जिद में मिलेगा, वहाँ भी मिलूंगा। मौला कहाँ मिलेगा? महबूब सारी कायनात में ढूंढो, जहाँ ढूंढोगे मिलूंगा। लेकिन असली मकाम क्या है? अना इंदल मुनकसिराते कुलूबुहुम लिअजली, वो टूटे हुए दिल जो मेरी खातिर टूट जाते हैं वहाँ मिलूंगा। तो लंबा क़यामत का दिन 50,000 साल के बराबर एक दिन कुरान कहता है। व इन्ना यौमन इंदा रब्बिका का अल्फ सनतिन है और 50 अल्फा सना भी है। इतना लंबा दिन, लेकिन ये भी ज़हन में रहे कि इतना लंबा गुनाहगारों के लिए होगा, नेकों के लिए नहीं होगा। हदीस इमाम मुजद्दिद अल-फिसानी शेख अहमद फारूकी सरंगी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम रब्बानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मकतूबात के अंदर हदीस नकल की। फरमाया गुनाहगारों के लिए इतना लंबा और मोमिन कामिल के लिए 2 रकात नमाज शुरू करेगा, उधर सलाम फेरेगा, सूरज पहले ही डूब जाएगा। रब से शिकायत करेगा मौला इतना छोटा दिन 2 रकात नमाज भी पूरी ना हुई। रब फरमाएगा तेरे लिए छोटा था, उनसे पूछ कितना लंबा था। तो हर एक के लिए एक जैसा नहीं है। इतना लंबा दिन हिसाब शुरू नहीं हो रहा। और इसी बुखारी शरीफ की हदीस के अंदर है बतकूनु शम्सो कल मीले, सूरज जो है वो मील के बराबर होगा।